بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بآواز بلند ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق کے صد عزت و تکریم، عکس جمال کرم تصویر حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ، وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، اور جملہ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایک مرتبہ پھر شب کرم کی ان پر نور ساعتوں میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں آج کی اس رات کی برکات نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج مضامین قرآن کے سلسلے میں سورہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیا، لجپال لجپال۔ الحمدللہ حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ علیہ امیر الصالحین بحیرہ شریف جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہم پھر اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کو عمر دراز بصحت نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ ہم غلاموں کے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ مریم کے مضامین عرض کیے جا رہے ہیں، اور سورہ مریم قرآن حکیم کی ایک خوبصورت اور اہم ترین صورت ہے۔ یہ سورہ کہف کے بعد 16ویں پارے کے اندر آتی ہے، اور اس سورت کے 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعثت کے 5ویں سال میں نازل ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 برس تھی تو اس وقت یہ سورہ پاک سورہ مریم نازل ہوئی۔ اور اس سورت کا یہ عظیم واقعہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی اور ہجرت حبشہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان وہاں پہ پہنچے، تو پیچھے سے عمر بن العاص اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ربیعہ نامی 2 جو سیاستدان مکہ کے بڑے مشہور تھے، وہ مسلمانوں کے ایک ڈیلیگیشن اور وفد کو ناکام کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور انہوں نے نجاشی بادشاہ جو عادل بادشاہ تھا اسے کہا کہ یہ تو بڑے شر پسند لوگ نعوذ باللہ آ گئے ہیں، تو ان کو نکال باہر کرو، اور انہوں نے مکہ میں ہمیں بھی بہت تکلیف دی اور اب یہ آپ کے اندر بھی ڈسٹربنس پیدا کریں گے اور آپ کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ طویل واقعہ ہے۔ تو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حضور نے عطا فرمایا، وہ اس ڈیلیگیشن کی صدارت فرما رہے تھے۔
انہوں نے اسلام کی بہترین نمائندگی اور سفارت کی، اور ان کے سارے تمام تر جو شکوے گلے تھے ان کا جواب دیا، اور بتایا کہ نبی اسلام رحمت کا پیغام لے کے آئے ہیں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرکار تو بے کسوں کا سہارا ہیں، وہ دکھیوں کا آسرا ہیں، وہ صدق اور امانت اور عفت اور پاک دامنی کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ سارے شرور ختم کر کے خیر کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ہو گئی اور ان کے سارے تیر جو ہیں وہ اپنا نشانہ خطا کر گئے، تو اس وقت انہوں نے آخری تیر چلایا، اور نجاشی کیونکہ عیسائی تھا تو اس کے دل کو موم کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ذرا ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موقف پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ کنٹروورشل اور بہت زیادہ متنازع مسئلہ ہے، اور اس میں جب مسلمان بولیں گے تو نجاشی غیرت میں آ جائے گا اور وہ ان کو غصے میں آ کے یہاں سے نکال دے گا۔ تو نجاشی اپنے تاج اور تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے لاٹھی پکڑ لی، اور وہ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا پیغمبر کیا کہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا جعفر طیار آگے آئے، اور آپ نے کوئی اپنی بات نہیں کی، کہا میں وہ کلام پڑھتا ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اور پھر اسی سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی تلاوت فرمائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك۔ تو یہ پوری کی پوری جو آیات ہیں، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ جب وہ یہ آیات پڑھتا چلا گیا تو نجاشی کا غصہ جمال میں بدلتا چلا گیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری ہو گئیں، اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور جب اس نے آپ نے وہ رکوع پڑھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں بول کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم اک جبارا شقیا۔ تو یہ جب آیات وہ پڑھتے چلے گئے تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور وہ اٹھا کے کہنے لگا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جو کچھ حضرت عیسیٰ اور ان کی پاک باز والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں تم نے پڑھ کے سنایا ہے، حقیقت عیسیٰ علیہ السلام اور اس میں ایک تنکے کا فرق بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا پھر اس کا دل خوش ہوا، اس نے کہا تمہارے لیے میرے گھر بھی حاضر ہیں، میری حکومت بھی حاضر ہے، میں تمہاری پشت پناہی کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مریم کے طفیل نجاشی بادشاہ کو وہاں حبشہ میں بیٹھے ہوئے سرکار کی غلامی قبول کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ مسلمان ہوا اور اس نے اچھے طریقے سے مسلمانوں کی حمایت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی جب اس کا وصال ہوا ادا فرمایا اور اس کو اپنی غلامی میں قبول فرمایا۔ تو یہ سورہ مریم کی وہ خاص شان ہے جس کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے آغاز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہم ہر دفعہ یہ عرض کرتے ہیں، تو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے توریث الدین للابناء، کہ بیٹے اپنے رب سے مانگو کہ بیٹے نعمت ہیں، لیکن بیٹے صرف وہ نعمت نہیں ہیں کہ جن کو تم پال پوس کے چھوڑ دو اور ان کو کوئی ڈائریکشن نہ دو۔ فرمایا وہ ولی اولاد مانگو جو دین کے مشن کو لے کے آگے بڑھے، جو دین کے مشن کی سپاہی بنے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام بنے۔ ایسی اولاد مانگو، اور وراثت میں اپنے بچوں کو پیسہ نہ دو، انہیں علم دو اور ان کو اخلاقیات دو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ یہ اس سورت کا مرکزی عنوان ہے۔ اور اس سورت کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کی عمر 120 سال ہو گئی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور ان کی بیوی
ان کی جو زوجہ تھی ان کی عمر بھی تقریباً 99 یا 90 سال بتائی جاتی، اور وہ جسے یاس مایوسی کی عمر کہا جاتا ہے وہاں پہنچ چکی تھی اور کوئی امید باقی نہ تھی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کے آداب سکھائے ہیں، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے کہ دعا ایسے نہیں مانگنی چاہیے کہ فوراً آیا اور جو کچھ اپنے دل میں ہے وہ مانگا اور مانگ کے چلا گیا، بلکہ دعا کے لیے پہلے اپنے عجز و انکسار کا ذکر کیا جائے اور اپنی خشوع و خضوع کا ذکر کیا جائے اور اپنے اوپر رقت طاری کی جائے اور پھر اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جائے اور پھر اللہ رب العزت کی قوتوں کو پکارا جائے اور اللہ کو قادر مطلق مانا جائے۔ تو جب دعا کی یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت پھر اپنی رحمت کا می برسا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ انہوں نے کیسے دعا مانگی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن تمام تر کمزوریوں کے باوجود مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے رب کے کرم پہ بھروسہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا تو بدبخت نہیں رہوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے سعادت مند بنا دے گا۔ انہوں نے اس طریقے سے دعا مانگی اور پھر اپنا جو ان کا جو مدعا تھا اسے ذکر کیا۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے اپنی جناب سے ولی عطا فرما، میرا بیٹا عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور پھر وہ دین کی خدمت کرے اور اس دین کے پیغام کو لے کے آگے بڑھے، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما۔ یہاں یہ جو آیت ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں مسئلہ وراثت کو ذکر کیا ہے کہ یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت مال ہوتا ہے اور فلاں نبی کی مال جو ہے وہ اس کے بیٹے کو یا اس کی اولاد کو کیوں نہ ملا، اور اس پہ بڑے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ اسی آیت سے دلیل لینا چاہتے ہیں کہ حضرت زکریا جو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرا وارث ہوگا تو مال کا وارث ہوگا، آپ نے فرمایا انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھا ہی نہیں، اور وہ بکریاں چراتے تھے اور وہ حالت فقر میں تھے، تو پھر اس کے کس مال کا ان کے بچے نے وارث بننا تھا۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے علم کا وارث ہو، میری حکمت کا وارث ہو، اس کتاب کا وارث ہو اور اس دین کا وارث ہو جو تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اور یہاں پہ آپ نے ان سارے شکوک و شبہات کو رفع کیا ہے، اور یہ حدیث پاک لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اور نبی وراثت میں درہم اور دینار اور پیسے چھوڑ کے نہیں جاتے، ولکن ورثوا العلم، لیکن وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذ العلم اخذ بحظ وافر، فرمایا جس نے ان سے علم لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا اور اس نے حظ وافر لے لیا۔ تو یہاں پر عقیدے کو بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح فرمایا، اور دوسرے رکوع میں ایک انتہائی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کیوں ذکر فرمایا کہ پورا ایک معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف سیدہ مریم سلام اللہ علیہ سے پیدا کیا، اور سیدہ مریم کو یہ شان عطا فرمائی کہ پورے قرآن میں کسی اور عورت کا نام نہیں لیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، امرأہ کا لفظ تو آیا، نساء کا لفظ تو آیا، لیکن کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اور ان کا نام 24 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ ذکر کیا کہ ان کو بغیر خامد کے اولاد عطا فرمائی، اور یہاں پہ شبہ کا رد فرمایا کہ بعض یورپی فلسفی یہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت مریم کی شادی یوسف نجار ایک بندہ تھا اس کے ساتھ ہوئی تھی اور وہاں سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور یہ ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ کہ ان کے خامند کے بغیر ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تو یورپی فلسفی یہ کہتے رہتے تو ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا، افسوس یہ ہے
کہ یورپی ذہنیت کے چند غلام جو لوگ بنے اور جنہوں نے یورپ کی اندھی تقلید شروع کی، وہ بر صغیر کے معاشرے میں یہ کہتے رہے کہ جو کچھ انگریز کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور ان آیات کی تعویل کی، اور حضور ضیاء الامت نے اسے تحریف قرآن قرار دیا کہ یہ قرآن کی تحریف ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان آیات کو مانتے تو ہیں لیکن ان کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ مراد لیتے ہیں، اور ہر آیت کی تعویل کرتے ہیں اور اس کا معنی تبدیل کرتے ہیں۔ وہاں آپ نے سر سید احمد خان صاحب کا ذکر کیا اور سب و شتم نہیں کیا، ان کی علمیت کا اعتراف بھی کیا، ان کی خدمات کو بھی مانا، لیکن ساتھ دلائل کے ساتھ تقریباً 4 صفحات میں ضیاء القرآن شریف میں آپ نے رد لکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سر سید احمد خان اور پھر ان کے بہت سارے پیش رو جو بعد میں آئے، انہوں نے انگریزوں سے یہ چیز لے کر اسے اپنی کتابوں میں لکھنی شروع کر دی، اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے ان کے دلائل کا رد کیا اور 2 باتیں ذکر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ایک تو سر سید احمد خان صاحب نے لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنے کی کیا ضرورت اور کیا اس میں حکمت تھی اور اس میں کیا فائدہ تھا؟ تو حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں اس کے 2 فائدے تھے، کیونکہ اس وقت جو یونانی فلسفی تھے وہ علت اور معلول کے قاعدے میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا تخلیق کائنات ایسے ہی فرماتا ہے جیسے علت کے لیے معلول ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کو پیدا کرنا ضروری ہے، اور نعوذ باللہ مجبور محض ہے کہ وہ کائنات کو پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علت اور معلول کے اس قاعدے کو توڑنے کے لیے اور ان کے ذہن صاف کرنے کے لیے انہیں فرمایا میں مجبور نہیں ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد دیتا ہوں، لیکن جب چاہوں تو سیدہ مریم کو بغیر خامد کے اپنے نور اور فضل سے بھی بیٹا عطا فرما دیتا۔ ایک تو ان کی اس دلیل کو باطل قرار دے دیا۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ انسان صرف جسم کا مجموعہ ہے، اس میں روح کوئی نہیں، یہ صرف گوشت پوست ہے، ہڈیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر انسانی نطفہ کے صرف نفخ روح کے ساتھ، یعنی اپنی روح پھونکنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ روح کا اس بات ہو جائے کہ جیسے جسم موجود ہے ویسے روح بھی موجود ہے، اور روح کا انکار کرنے والے بھی غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ علمی باتیں ہیں جو میں آپ کو خاص طور پہ طلباء کرام اور جو علمی ذوق رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو ضیاء القرآن شریف میں ان کا ضرور مطالعہ فرمائیں کہ اس سے بہت زیادہ فوائد ہو جائیں۔ اور پھر یہ جو رکوع ہے جس میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جو واقعہ ہے پورا وہ بیان کیا گیا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بڑے حسین پیرائے میں لکھا اور اس سے عقائد ثابت فرمائے، اور فرمایا اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایک طبعی ولادت ہو رہی ہوتی جیسے خاوند اور بیوی سے ہوتی ہے تو پھر انہیں اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑتا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، مسجد اقصیٰ کو چھوڑا اور وہ صحرا میں نکل گئیں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور دراز نکل گئیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ گئیں کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ایک کھجور کے خشک تنے کے پاس ولادت کا وقت آ گیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، تو وہ رو کے کہنے لگی ہائے کاش میں مر چکی ہوتی اور میں قصہ پارینہ بن چکی ہوتی۔ تو حضور ضیاء الامت ہر جگہ رک کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ طبعی ولادت ہو رہی ہوتی تو حضرت مریم ایسی باتیں کیوں کرتی؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کاش میں مر چکی ہوتی، میں قصہ پارینہ ہوتی، مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی مریم سلام اللہ علیہا کو پکارا اور ان سے کہا پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تو اللہ کی پاکیزہ بندی ہے اور تو انشاءاللہ تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو خشک تنا ہے تھوڑی سی اسے حرکت دینا تیرا کام ہے، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس سے تر کھجوریں گر گر کے تیری گود میں گریں گی، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور قدموں سے چشمہ جاری ہو جائے گا، یہ پانی پیتی جاؤ، یہ کھجوریں کھاتی جاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تجھے عیسیٰ روح اللہ کی شکل میں نور والا بیٹا عطا فرما دیا۔ یہ پورا واقعہ ذکر فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ جب وہ اٹھا کے آئیں تو اللہ نے فرمایا اب 3 دن کلام نہیں کرنا، چپ کر روزہ رکھنا۔ تو جب وہ پوچھتے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے اخت ہارون
یہ حضرت ان کے بھائی کا نام ہارون بھی تھا تو انہیں اخت ہارون کہا جاتا. اے ہارون کی بہن تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے ماں باپ تو بڑے اچھے لوگ تھے، یہ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی فاشارت الیہ، کیونکہ اللہ نے بولنے سے منع کیا تھا تو بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اب حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ جنہیں تعویل کرنی پڑی انہوں نے یہاں عجیب و غریب تعویل کیے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14-15 سال کے ہو چکے تھے اور اس وقت حضرت مریم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا تو اس وقت وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو تیری گود میں کھیلا کرتا تھا اب وہ کیسے باتیں کرے گا؟ تو حضور ضیاء الامت مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یہ کیسی تعویل ہے جہاں علم بھی جواب دے جاتا ہے اور انسان کو ہنسی آتی ہے کہ ان لوگوں نے مغرب کی تعویل میں کتنے پاپڑ بیلے ہیں. انہیں ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے تھے جب اپنی ماں کی گود میں حق کا اعلان فرما رہے تھے. اور پھر آپ نے جب حق کا اعلان فرمایا تو حضور ضیاء الامت نے لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں فرما رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، پھر حضور کے میلاد اور حضور کی نبوت و رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تیسرے رکوع میں کیا اور چوتھے اور 5ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام جو اولو العزم رسول اور نبی ہیں ان کا ذکر فرمایا. اور پھر آخر میں ان کی نیکیاں ذکر کرنے کے بعد کہیں فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، انہو کان مخلصا وکان صادق الوعد، فلاں وعدے کو پورا کرنے والا تھا، فلاں سچا تھا، فلاں نماز کی پابندی سارے کرنے والے تھے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر ان نبیوں کی اولادوں سے اللہ مخاطب ہوا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے بیٹے آ گئے اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا ان قریب انہیں ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن جس نے توبہ کی، جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے اور کسی سے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا. یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جملے لکھے ہیں، آخر میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں انبیاء کی اولادوں کو وعید فرمائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا راستہ کیوں چھوڑ دیا. یہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا تھا. پھر آپ پاکستان میں جو صوفیاء کرام کے آستانے ہیں ان میں سے ان آستانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جہاں باپ دادا تو نیک تھے اور بیٹوں نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا، مدارس ویران ہو گئے اور خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ ویرانی ہو گئی اور ان لوگوں نے مال کمانا شروع کر دیا اور وہ دین کے راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے صرف نذرانے بٹورنے شروع کر دیے. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملے سنیں کس درد دل کے ساتھ مخاطب کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ذرا اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کی اولادیں کس قدر دین سے دور اور احکام شریعت کی پابندی سے کس طرح آزاد ہیں. یہ روح فرسا منظر دیکھ کر حساس دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں. جن کے آباء و اجداد ساری عمریں اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارتے رہے، جن کا ایک قدم بھی جادہ شریعت سے ہٹا ہوا نہ تھا، جن کا علم، جن کا عرفان، جن کا اثر و رسوخ اور جن کی دولت محض احیاء دین کے لیے وقف تھی، جن کی کتاب زندگی کا ورق ورق روحانیت کے انوار سے منور تھا، ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے والے فسق و فجور کی رنگینیوں میں کھو کر رہ گئے. ان کی غفلت کیشیوں کے باعث ان کے اسلاف کرام کے حق میں گستاخ زبانیں کھلنے لگی ہیں. خدا را اپنی اس غلط روش سے باز آ جائیں. یعنی آپ نے اپنے جو صوفیاء کرام کے آستانے تھے انہیں بھی جھجھوڑا اور انہیں بھی کہا علم کی طرف آ جاؤ، روحانیت کی طرف آ جاؤ، اپنے باپ دادا کے مشن کی طرف آ جاؤ.
کہیں پہ جانور جو ہیں انہیں پالا جا رہا ہے، کہیں پہ تیتر بٹیر کی لڑائی ہو رہی ہے، اور کہیں پہ لوگ صرف جو ہیں وہ گاڑیوں کے مقابلے کروا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو جھنجھوڑ کے کہا اپنے باپ دادا کی وراثت کو لے کے آگے بڑھو، کیونکہ سورہ مریم کا مقصد یہ ہے کہ ایسی اولاد طلب کرو جو باپ دادا کے مشن کو لے کے آگے بڑھتی رہے۔ اور پھر آخر میں جب یہ آیت آئی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا ہم تقوی والوں کو رحمان کی طرف وفد میں لے کے جائیں گے، یعنی وہ اللہ والوں کی جھنڈوں کے سائے میں جنت میں جا رہے ہوں گے، اور مجرموں کو بھی وفد میں باندھ باندھ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو وہاں پہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ احادیث پاک ذکر فرمائیں کہ جہاں 70,000 حضور کی امت بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، تو سرکار نے فرمایا میں 3 دن تک دعا کرتا رہا یا اللہ اور دے دے اور دے دے۔ تو ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے امتی اور عطا فرمائے، اور ساتھ ہی فرمایا میرے اس جو میں نے یہ دونوں بازو کھولے ہیں ان کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ہر غلام کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت کے لیے مجھے غلام جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعا لکھی، میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت وہاں نہیں کر سکے گا لیکن جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے وہ شفاعت کر سکے گا، اسے شفاعت مل جائے گی۔ تو حضور ضیاء الامت نے یہ حدیث پاک بطور تحفہ لکھی، آپ فرماتے ہیں یہ میں اپنے قارئین کو تحفہ دیتا ہوں، یہ شب کرم کا تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیا کرو، ایک عہد لے لیا کرو؟ یا رسول اللہ وہ کون سا عہد ہے؟ فرمایا میرے ساتھ پڑھو، آپ بھی پڑھیے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی اعہد الیک فی ہذہ الحیات بانی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تباعدنی من الخیر وتقربنی من الشر وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْهُ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تَوَفَّيْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو پیر صاحب نے ہمیں عطا فرمایا۔ جو یہ دعا یاد کرنے چاہیں ریکارڈ بھی ہو گئی ہے، اور یہ سورہ مریم کے آخر میں جو تفسیر میں ہے وہاں حضور ضیاء الامت نے اعراب لگا کے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ مریم کے ان مضامین کو سمجھ کر اولیاء کاملین اور انبیاء کرام کی شانوں کو سمجھنے اور پھر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔